نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ناظرین، نظامی موٹیویشنل چینل کی انتہائی اہم نشریات پیغام حق میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی۔ تو ناظرین، آج جس موضوع سخن پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع سخن انتہائی اہم بھی ہے، انتہائی توجہ کے قابل بھی ہے، آپ نے اس پر توجہ بھی دینی ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے قلوب و اذہان کو، اپنی سماعتوں کو ہماری طرف متوجہ کیجئے تاکہ ہم اس پر گفتگو کریں۔ ہم آج گفتگو کرنے جا رہے ہیں سیرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی سیرت پر گفتگو کریں گے، پھر ان کی شہادت پر، کیونکہ آپ کی 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت کا یوم ہے، اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج ہمارا پروگرام آپ تک جا رہا ہے اور انشاءاللہ کل آپ کی یوم شہادت ہے، تو اس کے حوالے سے کہ ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے۔ جس طرح کہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اہل سنت و جماعت کا جو وتیرہ ہے وہ یہی ہے کہ ریلیاں نکالی جاتی ہیں اور جشن منائے جاتے ہیں، اور پھر جب بات آتی ہے 10 محرم الحرام کی تو اس وقت کیا کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی یاد میں، وہ آپ اگر دوسرے فقہ کی بات کریں تو وہ تو ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے جو دل ہیں، پختہ دل، سخت دل، پتھر دل، وہ کہیں نہ کہیں موم ہو جاتے ہیں اور ان سے آنسو ٹپک آتے ہیں، کیونکہ وہ داستان ہی ایسی ہے۔ لیکن اس سے قبل اگر اس داستان کا ذکر کیا جائے تو یہ داستان بھی ایسی ہے کہ بندہ رو پڑتا ہے، اور کیا کیا ان کے ساتھ واقعات پیش آئے، اور اس کے بعد پھر شہادت، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ تو ایک شخص تھا میرے پاس بیٹھا، آ کے مجھ سے سوال کرتا ہے کہ عمر نظامی صاحب، آپ بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیا فرق ہے، ان کی شان کس کی زیادہ ہے اور کس کی کم ہے؟ اس پر میں نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا تھا، اور وہ جواب آپ بھی سماعت فرما لیں اور اس کو دل کی تختی پہ ضرور لکھیے گا۔ یہ کم عقل، کم فہم شخص کا ایک اپنا مطلب وتیرہ بھی ہے، میری عادت بھی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ میرا عشق بھی ہے جو میں بول رہا ہوں، کہ میں نے اسے یہ جواب دیا کہ اگر صداقت کے میدان میں دیکھا جائے تو صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور اگر عدالت کے شعبے میں دیکھا جائے تو فاروق اعظم سے بڑھ کے کوئی نہیں، اور اگر آپ حیا کے زمرے میں دیکھیں کہ حیا کس کے پاس، مطلب میں اگر یہ بات کرتا چلوں کہ چلیں اس کو میں تھوڑا بدلتا ہوں کہ تاجدار صداقت کا ذکر کریں تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سب سے پہلے سر فہرست آتا ہے۔ یہ صداقت ایک شعبہ ہو گیا، دوسرا عدالت دوسرا شعبہ ہے، تو اگر اس شعبے کا ذکر کروں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور تیسرا شعبہ ہے سخاوت، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر سخاوت کسی نے نہ کی، اور چوتھا شعبہ ہے جرت، تو اگر اس کا میں ذکر کروں تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ 4 شعبے ہیں، صداقت، عدالت، سخاوت اور جرت، اور یعنی کہ شجاعت۔ یہ جو 4 شعبے ہیں، ان 4 شعبوں میں یہ لوگ اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ جو کسی کے ایک کے پاس موجود ہے دوسرے کے پاس وہ بین موجود نہیں، لیکن ہاں جس طرح کہ میں اگر شجاعت کی بات کروں تو شجاعت اگر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کی مشہور ہے تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا بھی عالم بیان کیا جائے تو آپ اس پہ بھی حیران ہو جائیں گے کہ آپ کتنے دلیر تھے۔ سیدنا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا جائے، ان کو سیف اللہ کہا گیا، اللہ کی تلوار، تو میں ذکر کرنا چاہوں تو وہ تو کافی مفصل ہے، لیکن جو مین نمایاں نام تھے وہ یہی 4 تھے، اور ان 4 کو اللہ کریم کی ذات نے وہ نمایاں مقامات عطا کیے تھے جو کسی دوسرے کے پاس موجود نہ تھے۔ اس لیے ان میں فرق نہ کیا کریں۔ انہوں نے آپس میں محبت کی اور محبت کا ہی پیغام دیتے گئے۔ اسی پیغام کو، اسی گفتگو کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں، یقیناً آپ انہیں جانتے ہیں، میری مراد ہے قاری محمد عرفان غنی صاحب۔ تو قبلہ سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں آپ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ تمہید میں نے باندھی اور میں نے گفتگو کی ابتدائیہ میں، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آج کس موضوع سخن پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو یقیناً ہر اہل ایمان کی آنکھ ضرور نم ہوتی ہے کہ اگر اسے اس پورے واقعہ کا پتہ چل جائے، اور ہمارے
سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر احباب کو اس دن کی فضیلت کا، اہمیت کا پتہ ہی نہیں کہ یہ دن کون سا دن تھا کہ جس کے بارے میں آج ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم انہیں صرف خلیفہ سوئم کی حیثیت سے جانتے ہیں، یا ایک صحابی رسول کی حیثیت سے جانتے ہیں، یا داماد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی زندگی کیسے گزری، ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی۔ تو اس موضوع سخن پر گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ ان کی سیرت بیان کیجئے اور اس کے بعد شہادت تک لے کے جائیے اور ہمارے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرمائیے، اور خصوصی ہمیں پیغام دیجئے کہ کس طرح صبر کے ساتھ اس دین کو بچایا جاتا ہے، یعنی کہ جبر کے ساتھ نہیں بلکہ صبر کے ساتھ۔ جب بندہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے تو پھر انسان کامیابیوں کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ تو جی بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ محترم عمر بھائی، آپ نے انتہائی قابل تحسین موضوع سخن میرے حوالے کیا ہے۔ دعا گو ہوں رب العالمین ہم سب کو، ہمارے ناظرین کو، ہمیں حق سننے سنانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر خلفاء کی یا اصحاب کی یا یاروں کی بات کی جائے تو اول تا آخر آخر ہر شخص اپنی مثال آپ ہے۔ واہ واہ، بے مثل بے مثال۔ جس طرح کہ میں ذکر کر رہا تھا، جی، جیسے میں آپ کی بات سے ہی میں نے اس بات کو سٹارٹ کیا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر اگر دیکھے جائیں تو جب ان کی سیرت اور ان کا زندگی کا احوال بیان کرتے ہیں تو ہمارے دل یہ سوچتے ہیں کہ اس شخص سے عظیم شخص کوئی دنیا میں ہوگا۔ واہ واہ واہ۔ لیکن نبی کے آخری غلام جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو ایک بار سامنے آئے تو حضور نے انہیں کہا تھا کہ میرے غلام تو میرے سامنے تو آیا ہے لیکن مجھے اپنے چاچا کی یاد تڑپاتی ہے، تو میرے سامنے نہ آیا کر۔ اس شخص کی اگر سیرت کو بیان کیا جائے اسلام لانے کے بعد تو آپ سوچیں گے کہ وہ بھی کتنا بے مثل و بے مثال ثابت ہے۔ حالانکہ جو پس منظر تھا، اس کی جو پچھلی زندگی تھی، اس کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ اسلام لانے کے بعد جیسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اسلام لے آتا ہے اس کی سابقہ حیات پر، سابقہ زندگی کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ اسے درگزر عفو فرما دیتا ہے، یعنی درگزر اور معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ بات کر رہے ہیں نبی کے غلاموں کی، جی، سیدنا صدیق اکبر کی اپنی مثال، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اپنی مثال، اور اسی طرح سارے صحابی جو ہم آج موضوع سخن رکھا ہے، سیدنا امیر المؤمنین خلیفہ سوم جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ وہ شخص ہیں کہ کائنات میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جناب آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور تمام نبیوں کی امتیں بھی آئی، تمام نبیوں کی بیٹیاں بیٹے بھی ہوئے۔ واہ، کسی کو یہ رتبہ نہیں ملا جو کائنات کے اس شخص، اس شہزادے کو، یعنی میری مراد جناب امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا ہے۔ واہ واہ واہ۔ وہ جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک سارے نبیوں کے بیٹیاں بیٹے ہوئے، سارے نبیوں کی امتیں ہوئی، لیکن کسی امتی کو ایک نبی کی دو بیٹیاں نہیں ملی۔ واہ، نکاح میں سبحان اللہ۔ لیکن میرے کریم لجپال نبی کے یہ غلام وہ غلام ہیں کہ جسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ تک سارے مقتدی ہیں، میرے نبی امام ہیں، تو مقتدی کی بیٹیاں مل جائیں تو پھر بھی بڑی بات ہے، نبی تھے۔ لیکن جسے امام الانبیاء کی دو بیٹیاں نکاح میں ملی ہیں، یکے بعد دیگرے، وہ اس شخص کی کیا مثال اور اس شخص کی عظمت، اس کی سیرت ہم کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سمجھ سے بالا تر بات ہے، بالا تر ہے، لیکن اپنی اوقات کے مطابق جو ہم بیان کر سکتے ہیں، اپنے چند الفاظ جو اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔
کہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ یہ ہے کہ آپ حیا کے اس قدر پیکر تھے، واہ، اس قدر پیکر تھے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں بیٹھے ہیں اور جناب سیدنا صدیق اکبر نے آ کر دروازہ ناک کیا، دستک دی، میرے کریم لجپال نبی جس طرح بیٹھے تھے اسی طرح کہا کہ اجازت دے دیں۔ اب جناب عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے دستک دی، آپ نے اجازت دے دی، اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے کہا اندر آئیں۔ اور جس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی تو میرے کریم لجپال نبی غیب داں نبی سیدھے ہو کر بیٹھے اور اپنی پنڈلی مبارک سے جو کپڑا تھوڑا سا سرکا ہوا تھا اوپر تھا وہ سیدھا کیا اور آ کر جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے جناب عثمان غنی کو اندر آنے دیں۔ تو کچہری لگی، محفل ہوئی، آپس میں باتیں ہوئی، گفتگو فرمائی، آقا نے ارشاد فرمائے، حضور کے غلاموں نے سماعت کیا۔ تو جب سارے اپنے گھروں کو چلے گئے تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور کی پاک بارگاہ میں چلی گئی اور کہا میرے سرتاج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب میں نے مہاجرہ دیکھا ہے کہ میرے بابا حضور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، جناب عمر فاروق آئے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ تو جس وقت جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی تو آپ نے اٹھ کر اپنے پنڈلی مبارک صحیح کر کے ڈانپی اور پھر آپ نے اجازت دی۔ اس کی ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا نے تبسم فرمایا، مسکرائے سبحان اور اللہ، فرمایا عائشہ تم کیا کہتی ہو کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں کہ جس سے آسمانی مخلوق بھی حیا کرتی ہے؟ واہ 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 واہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں میرے آقا دو جہاں سرور کونین نے فرمایا کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، دوست ہوگا، ساتھی ہوگا، اور میرا رفیق جنت میں عثمان ذو النورین ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آج کا پیر ہو، آج کا مرید ہو، آپ دیکھیں گے کہ جو گولڑے شریف کے بیت ہیں، مرید ہیں، ان سے ایک گولڑے کی اپنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ بے شک، بے شک۔ جو نیریاں کے مرید ہیں ان مریدوں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے یہ نیریاں کا مرید ہے، بالکل، کیونکہ ان سے پیروں کی خوشبو آتی ہے۔ جو گلہار کے مرید ہیں ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ گلہاری ہیں، یہ مرید ہیں فلاں پیر صاحب کے۔ تو رنگ چڑھ جاتا ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے، رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو مرید ہو امام الانبیاء کا، واہ 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 واہ، اور مرید بھی عثمان غنی جیسا ہو، ہاں ہاں ہاں، تو پھر اس مرید سے خوشبو کتنی آتی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت ان کے نکاح میں دینے لگے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت ہے کہ میرے آقا نے ام کلثوم سے فرمایا میری بیٹی، میں جس غلام سے تمہارا نکاح دینے لگا ہوں، یہ غلام، یہ میرا شخص، یہ میرا دوست آپ کے دادا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب ابراہیم علیہ السلام اور مجھ محمد سے اس قدر مشابہ ہے کہ کائنات میں مجھ سے اس سے زیادہ کوئی مشابہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میرا ہم شکل ہے، میرا مشابہ ہے۔ تو بات یہ پیری مریدی کی چل رہی تھی کہ جب پیر وہ ہوتا ہے تو مرید میں اس کی خوشبو ہوتی ہے، تو پیر امام الانبیاء ہوں اور عثمان غنی سے وہ خوشبو کیوں نہ؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ جن کی سخاوت کی مثال اسلام میں ان کی مثل کوئی نہیں۔ بے شک، بے شک، کہ عثمان غنی نے، میرے کریم لجپال نبی نے جنگ تبوک کے لیے جب اعلان کیا تو آقا دو جہاں سرور کونین نے ترغیب دلائی جنگ کی، مریدوں سے کہا، غلاموں سے کہا کہ اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے۔ تو ممبر رسول پہ حضور بیٹھے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، عثمان غنی نے اپنا ہاتھ مبارک کھڑا کیا اور اس کا کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، کہا یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بے میں ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ واہ 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 واہ، میرے آقا مسکرائے اور پھر جناب عثمان غنی نے یہ اعلان کر کے جب بیٹھے تو پھر آقا نے پھر دوبارہ ترغیب دلائی اور غلاموں کو بھی، عثمان غنی بھی سن رہے ہیں، جب پھر ترغیب دلائی تو پھر عثمان غنی کا وہ عشق، وہ وجد، وہ محبت، وہ مودت پھر جوش میں آئے، پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ واہ واہ،
200 اونٹ 200 اونٹ بے میں ساز و سامان آپ کے قدموں پر نثار کرتا ہوں۔ میرے آقا نے پھر منبر رسول پہ بیٹھ کر ترغیب دلائی، تو پھر جب تیسری مرتبہ اعلان کیا کہ میرے غلاموں آپ کے اسلام کو آپ کے مال کی ضرورت ہے، تو عثمان غنی پھر اٹھے، اللہ اکبر، کہا یا رسول اللہ کہ 300 اونٹ بے میں ساز و سامان آپ کے قدموں پہ پھر نثار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا پھر ممبر سے اترے اور اتر کر یہ اعلان کیا کہ آج میرے عثمان نے 3 مرتبہ جنت بیٹھے بیٹھے خرید لی۔ واہ واہ واہ، اللہ اکبر، واہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم میں یہاں پر آپ سے عرض کروں گا کہ وہ احد والا ذرا واقعہ ضرور بیان کیجئے گا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو لے کر اور ساتھ سیدنا حضرت عمر فاروق بھی اور ساتھ صدیق اکبر بھی ساتھ لے کے جب اس کے اوپر پہاڑ کے اوپر جاتے ہیں، جی تو پھر وہ جو سلسلہ ہوتا ہے ذرا اس کو ضرور بیان کیجئے گا۔ اس سے بڑی تو غالباً میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی تصدیق ہے ایسے ہی تمام صحابہ کے لیے اور ان یاروں کے لیے بہت بڑی تصدیق ہے۔ دیکھیں عثمان غنی وہ شخص ہیں، وہ جنگ احد کا وہ واقعہ وہ تو ہر شخص نے سنا ہے کہ حضور نے فرمایا میرے ساتھ صدیق ہے، میرے پاس 2 شہید ہیں، لیکن عثمان غنی کے بارے میں رب کا قرآن جو کہتا ہے، واہ، جو قرآن مجید فرقان حمید میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جی جو آیہ مقدسہ میں نے موضوع سخن بنائی ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جس وقت سیدنا عثمان غنی کو اللہ کے رسول نے قاصد بنا کے بھیجا مکے والوں کی طرف کہ مکے والوں ہم کسی جنگ کی پوزیشن میں نہیں آ رہے، لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم طواف کعبہ کی نیت سے آ رہے ہیں، تو جب سیدنا عثمان غنی چلے گئے تو وہاں پر جا کر کفار سے کہا کہ میں حضور کا قاصد بن کے آیا ہوں پیغام دینے کے لیے، تو آپ کو پیغام یہ دے رہا ہوں کہ آپ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، ہم لڑنے کے لیے نہیں آ رہے، جنگ کے لیے نہیں آ رہے، بلکہ ہم طواف کعبہ کی نیت سے آ رہے ہیں۔ تو کفار نے کہا کہ نہیں، ہم اجازت نہیں دیں گے۔ ہاں عثمان آپ عزت دار شخص ہو، اس معاشرے میں رہے ہو، اگر آپ طواف کعبہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو اجازت ہے۔ تو عثمان غنی نے بڑی محبت کا جواب دیا۔ عثمان غنی نے کہا کہ بھلے یہ کعبہ ہے اور طواف کعبہ بڑی عظمت والی عبادت ہے، لیکن میں اس عبادت کو عبادت ہی نہیں سمجھتا جو مصطفیٰ کے بغیر کی جائے۔ واہ، دیکھیں یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے کی ترجمانی کی گئی ہے، اسی طرح بالکل اہل سنت کا عقیدہ ہی عقیدہ صحابہ والا عقیدہ ہے اور اہل بیت والا عقیدہ ہے، بالکل اسی طرح۔ اور ادھر جب سیدنا عثمان غنی سے ان کی بات چیت چل رہی تو کسی نے آ کر افواہ پھیلا دی ہے کہ آقا کے غلام سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ اب سارے صحابی غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، میرے آقا نے بیعت لینا شروع کی، جہاد کی۔ واہ واہ، میرے آقا نے فرمایا کہ صرف خبر پہنچی اور سارے صحابیوں نے کہا کہ ہم عثمان کے خون کا بدلہ ضرور لیں گے۔ اب جہاد کے بیعت ہونے لگی، موت پر بیعت کرنے لگے صحابی، تو سارے صحابیوں نے بیعت کی، سب نے آ کر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، یا رسول اللہ ہم موت پر بیعت کرتے ہیں، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں آئیں گے۔ جب سارے صحابی بیعت کر کے واپس بیٹھے تو میرے آقا نے دیکھا کہ عثمان غنی موجود نہیں ہے، تو میرے آقا نے اپنا ہاتھ اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ ایک میرا ہاتھ ہے اور ایک سیدنا عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس ہاتھ کی عظمت۔ اور یہاں پر ایک اور جملہ کہ وہ نبی جو کہ غیب دان ہیں، ایسے ہی غیب کی خبر رکھتے تھے، سبحان اللہ، ان تک افواہ پہنچی، ایسے ہی خبر ان کو تھی کہ عثمان زندہ ہے۔ بعض یہاں پر ایک بڑا پیارا میں کروں گا جملہ، آپ نے پھر اس پہ میری تصدیق کرنی ہے قبلہ، اگر تو میں غلط ہوا تو آپ نے مجھے میری تنقید کرنی ہے، نہیں تو آپ نے تائید فرمانی ہے کہ وہ نبی جو غیب دان ہیں ان تک خبر پہنچی، افواہ تھی، ایسے ہی آپ نے بیعت رضوان کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایسے ہی یعنی کہ یہاں پر اہل محبت اہل عشق یہ نکتہ لیں گے کہ وہاں صرف مقصود تھی عثمان کی عظمت بیان کرنا، سبحان اللہ، ایسے ہی کوئی شک نہیں۔ میرے آقا نے فقط صرف صحابہ کو بتانا تھا کہ عثمان کی عظمت کیا ہے، عثمان کا مقام کیا ہے، بس عثمان کا مقام بتانے کے۔ دیکھیں اور عثمان کا مقام بتانے کے لیے حضور نے جب ہاتھ رکھا اپنے ہاتھ پہ تو جبریل امی آ گئے۔ واہ واہ واہ، جبریل امی نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، اے میرے محبوب
جو اللہ کی رضا کے لیے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ تو ہے، اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ یہ ان وہ ہاتھوں سے پاک ذات، ہاتھوں، جسم اور سے کہا پاک کہ ذات، اللہ ان سے بیعت لے رہا ہے، اللہ ان سے بیعت لے رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا بات ہے۔ گویا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا۔ اہل محبت کہتے واہ ہیں واہ کہ جب حضور نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا نا، کہا کہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو کہا محبوب یہ تیرا ہاتھ، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ واہ 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 رما، واہ۔ کہا محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر اہل محبت کہتے ہیں کہ یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ حضور نے اسے اپنا ہاتھ کہا، خدا نے بھی اسے اپنا ہاتھ کہا۔ سبحان اللہ، سبحان یہ سیدنا عثمان غنی کی سیرت ہے اور ان کی عظمت ہے، ان کا مقام ہے۔ اور دوسری طرف اگر دیکھا جائے شہادت کا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کی محفل میں بیٹھ کر فرمایا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا، جب فتنہ برپا ہوگا، تو اشارہ کر کے انگلی کا حضور نے عثمان غنی کی طرف کہا کہ یہ میرا مظلوم اس فتنے میں شہید کر دیا جائے گا۔ اور پھر صحابی ایک کہتے ہیں کہ حضور کی محفل ہے، کچہری لگی ہے حضور کی، اور حضور بیٹھے ہیں، اور حضور نے کہا کہ فتنوں کا دور آئے گا، اور ساتھ سے ایک شخص گزر رہا تھا جس کے منہ پہ کپڑا تھا، اپنے منہ پہ کپڑا رکھ کے گزر رہا تھا، تو حضور نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب فتنوں کا دور آئے گا تو یہ شخص اہل حق میں سے ہوگا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جلدی سے اٹھ کر اس شخص کے چہرے کو پکڑا اور رومال ہٹایا، دیکھا تو میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ حق پہ ہوگا؟ کہا میرا عثمان حق پہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ فتنوں کے دور میں جب فتنہ برپا ہوگا، پھر جب وہ فتنہ برپا ہوا، وہ ایک لمبی داستان ہے کہ دیکھیں حضور جب اپنے ساتھ چلنے والا شخص، جب اپنے ساتھ بیٹھنے والا شخص منافق نکل جائے نا، تو پھر چاہے وہ صحابی رسول ہوں یا کوئی بادشاہ وقت ہو یا کوئی امیر المؤمنین سب سے بڑا دشمن آپ کا ہمراز ہے، ہم راز ہے، دوست جو ہے، آپ کا راز جانتا ہے، دوست اسی طرح ہے، دوست جب دشمنی پہ آ جائے تو وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا بدترین ہے۔ دشمن ہے، اسی اس طرح کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کے ہر بیت باؤ سے، آپ کی ہر عادت سے، آپ کی ہر خامی سے وہ واقف ہوتا ہے۔ مجھے ہمارے ایک استاد نے، ہمارے ایک ٹیچر نے، ہمیں اللہ ان کی عمر دراز کرے، آمین، انہوں نے آمین۔ ہمیں ایک کہانی سنائی تھی، میں آپ کو وہ مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت آیا کہ ایک شخص جنگل کے پاس چلا گیا، تو جنگل سے جا کے کہا کہ تو تباہ ہو گیا ہے، تو برباد ہو گیا ہے، تو ختم ہو گئے۔ تو جنگل نے کہا تکبر کے ساتھ کہ بھلا کون ہے مجھے ختم کرنے والا؟ تو اس پیغام دینے والے شخص نے کہا کہ ایک ہتھیار بنایا گیا ہے، یعنی کلاڑی، وہ تمہیں ختم کر دے گی۔ تو کہا وہ ہتھیار کس چیز کا ہے؟ کہا کہ وہ لوہے کا ہے۔ کہا بھلا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ شخص واپس گیا پھر ایک مرتبہ، کہا کہ اب تو پکا ختم ہے نا، تو برباد ہو گئے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کیوں پہلے ختم نہیں ہوا، آپ کیسے ختم کرے گا؟ کیا کلاڑی مجھے ختم کرے گی؟ کہا نہیں، کلاڑی کے ساتھ ایک اور چیز لگائی گئی ہے، وہ تمہیں ختم کرے گی۔ کہا کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کس کی ہے؟ کہا کہ وہ ڈنڈا ہے، یعنی دستہ، لکڑ کا، اور وہ ہے لکڑ کا۔ تو وہ جنگل نے کہا کہ ہاں بالکل، اب میں لٹ گیا، اب میں لٹ گیا، اب میں ختم ہوں گا۔ تو شخص نے اب کہا دشمنوں کے صف میں میری اپنی، ہاں، اس شخص نے کہا کہ بھلا تم کیسے کہتے ہو؟ جب تمہیں لوہے کا پتہ چلا، تم نے کہا مجھے ختم نہیں، اب تمہیں لکڑی کا پتہ چلا، لکڑی تو کمزور ہوتی ہے لوہے سے، تو تم کہتے ہو کہ وہ اب مجھے ختم کرے گا۔ اس نے کہا کہ نہیں، پہلے لوہا تھا اور نسل کا اور قبیلے کا، اب میرے قبیلے کا، میری نسل کا بندہ اس کے ساتھ لگ گیا ہے، اب بلا میں ختم ہو گیا۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا قصہ بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے، اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ وہ شخص مروان اور عبداللہ بن سبا، وہ دونوں شخص عثمان غنی کی کچہری میں بیٹھنے والے شخص تھے۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑی وہ طویل گفتگو کرنی پڑے گی، آئی تھنک کہ میرے خیال میں وقت کم ہے ہمارے پاس، میں اختصار سے بیان کرتا ہوں کہ جس وقت مروان نے وہ چال چلی، عبداللہ بن سبا نے وہ چال چلی، تو اس وقت سیدنا عثمان غنی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب وہ پھر وہ قافلے والے واپس لوٹے اور آ کر کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ ہم سے چال چل رہے ہیں؟ عثمان غنی نے قسم کھائی، کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ شخص، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان بھی جاتا ہے، کیونکہ وہ شخص بھی عثمان غنی کے دوست تھے، جو باغی قبیلہ تھا، جو باغی بنے،
وہ بھی عثمان غنی کی کچہری میں بیٹھنے والے شخص تھے، لیکن اب وہاں پہ وجہ کیا ہے کہ ان کو غلط فہمی ہو گئی۔ اب غلط فہمیاں بڑے بڑے رشتے ناطے توڑوا دیتی ہیں۔ اب انہوں نے آ کر عثمان غنی پر ظلم کرنا شروع کیا۔ عثمان غنی نے کہا کہ مجھے اپنے حضور نے کہا تھا کہ جب تمہاری لوگ قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے، یعنی خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے، تو تم اپنی قمیض نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ کے مل جاؤ۔ میں اپنے حضور کا پیغام اپنے صبر کے ساتھ پورا کر رہا ہوں۔ اے لوگو، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ کی پاک دھرتی میں خون ریزی ہو جائے، ورنہ علی المرتضیٰ کریم لجپال نبی کے پیارے غلام پاس گئے، کہا عثمان آپ حکم دیں میں ان کو نیست و نابود کر دوں، میں ان کو ختم کر دوں۔ لیکن عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ آقا آپ کی امت کا میں خون بہا کے آیا ہوں، بلا مجھے صبر میں رہنے دو۔ عثمان غنی کا صبر وہ صبر ہے کہ جو قیامت کے دن یہ گواہی دے گا کہ جس وقت 40 دن پیاسے بھوکے رہ کر بھی آقا کی امت کا خون نہ بہایا، اور پھر عثمان غنی کی شہادت کی گئی، عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ اور عثمان غنی کی شہادت کا عالم کیا تھا کہ قرآن منہ کے آگے کھلا ہوا ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے۔ اسی لیے کسی اہل محبت میں سے کسی نے کہا تھا کہ کسی کی شہادت کی گواہی تیر و تلوار، کسی کی شہادت کی گواہی پہاڑوں کے اوپر ان کا خون پڑے گا، پہاڑ دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی زمین کے ذرے دیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی درختوں پر پتے دیں گے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید پاک ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ کہ جب آپ تلاوت قرآن کر رہے تھے اور یہ لفظ تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ان لفظوں پر آپ کا خون اقدس جا کر گرا ہے۔ تو عثمان غنی نے کہا کہ میں اپنے آقا کی رضا پہ رضا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا عثمان تمہیں فتنوں میں شہید کیا جائے گا، یعنی وہ آج دن آ چکا ہے، لہٰذا میں صبر اس لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ کا منتظر ہوں کہ میرے آقا دو جہاں کا فرمان تھا یہ تو سچ ہو کے رہنا تھا۔ بے شک بے شک۔ لیکن آج اگر مجھے شہید کر دیا گیا ہے تو یہ جنہوں نے شہید کیا ہے وہ بھی اپنے تھے، لیکن جنہوں نے چال چلی ہے وہ تو بالکل اپنے تھے۔ لہٰذا جب اپنے بیگانے بن جائیں، جب اپنے ساتھ بیٹھنے والا منافق نکل جائے، تو پھر وقت کا امیر المؤمنین اور وہ جامع القرآن کامل الحیا والایمان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص بھی وہ یہ کہے کہ بلا مجھے صبر کرنے دو اور پانی کے لیے ترسے، تو یہ اپنوں کی مہربانیاں ہوتی ہیں۔ جو بھی اللہ عروج دیتا ہے، بعض حاسدین ہوتے ہیں، اللہ ہمیں شر ظالم، شر شیطان، شر انسان سے بالخصوص اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں قبلہ حضرت علامہ مولانا قاری عرفان غنی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی جا رہی تھی، پھر شہادت تک ہم نے اپنے موضوع سخن کو لایا۔ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم موضوع سخن کربلا کے حوالے سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ جس طرح کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر شروع کیا اپنے اہل و عیال کے ساتھ، تو اس پر انشاءاللہ اگلے ہفتے سے ہم گفتگو شروع کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے، اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔